جی تو گزشتہ آیات میں فرمایا ان آیات میں شروع ہی سے قرآن کریم کی عظمت اور جس ذات گرامی پر وہ نازل ہوا ہے اس کو عبد ہی کا خطاب دے کر اس کی عزت اور عظمت کا عجیب و غریب بیان ہے، کیونکہ کسی مخلوق کے لیے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا کہ خالق اس کو یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ خالق اس کو خود کیا کہہ دے، یہ بندہ میرا ہے۔ بندہ حسن بصد زباں گفت کے بندہ تو بر زبان خود بگو بندہ نواز کیستی۔ جی وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ کافر کہنے لگے، جو منکر تھے وہ کہنے لگے کچھ نہیں سوائے اس کے یہ ایک طوفان باندھ لایا، گھڑ لایا، یہ ایک طوفان ہے۔ یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں کافر لوگ؟ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے، نرا جھوٹ ہے، اس میں جھوٹ ہے۔ جس کو اس شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، افطراہ کا فاعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ مفعول بہ ہے، یہ قرآن پاک اس کی ضمیر لوٹ رہی قرآن، کہ یہ قرآن کو کون گھڑ کے لایا؟ خود یہ بندہ یعنی پیغمبر گھڑ کے لایا، اور دوسرے لوگوں نے اس گھڑت میں یعنی قرآن کو گھڑنے میں اس کی مدد کی ہے۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کے بارے میں ایک تو کیا کہہ رہے ہیں یہ قرآن جھوٹ ہے، دوسرا کہتے ہیں اور لوگوں نے اس کی معاونت کی، یعنی جو مسلمان ہو گئے صحابہ، اس سے بظاہر مراد اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے یا آپ کی خدمت میں ویسے ہی حاضر ہوا کرتے تھے، یہ بات کہنے والے لوگ تھے، کیا کہنے لگے؟ فقط جاؤ ظلما وزورا، کہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کا ظلم اور جھوٹ ہونا آگے بیان میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا؟ فقط جاؤ سو آ گئے بے انصافی اور جھوٹ پر، وہ کہنے لگے وقالو کہنے لگا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی نقلیں یعنی ان کی کہانیاں ہیں۔ اچھا جی، اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرۃ وصیلا، کہ جن کو اس نے لکھ رکھا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ لکھ رکھا ہے، سو وہ ہی لکھوائی جاتی، املا کی جاتی ہے صبح و شام، یعنی ان کے پاس لکھا رکھا ہوا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں صبح و شام لکھوا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بے سند باتیں جو اگلے لوگوں کی یعنی گزشتہ لوگوں سے منقولیں چلی آتی ہیں، جن کو اس شخص نے عمدہ عبارت میں سوچ کر اپنے صحابہ کے ہاتھ سے لکھوا لیا ہے۔ پہلے ذہن میں لکھ لیا، وہ کر لیا، اب لکھوا لیا۔ تو یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سند، سمجھ آ رہی؟ لکھوا ہے تاکہ محفوظ رہے، پھر وہی مضامین اس کو صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، کہ جی وہ صحابہ لکھ لیتے ہیں، لکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں تملا علیہ بکرۃ وصیلا، ان کے سامنے پڑھی جاتی، املا کی جاتی، یعنی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں صبح اور شام۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، تو آپ ان کو بتا دیں، آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ اس ذات نے اتارا ہے، یہ قرآن اس ذات نے اتارا ہے جو جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو، چاہے وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں، زمین و آسمان کے بھید جانتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ نے یہ اللہ نے اتارا ہے اس قرآن کو، یہ کیونکہ اللہ زمین اور آسمان کے بھید جانتا ہے۔ انہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ ہاں اگر یہ بات مان لیتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، تو ان کی ساری باتیں اللہ پاک کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ خلاصہ جواب کا یہ کہ اس کلام کا اعجاز اس کی کھلی دلیل ہے کہ کفار کا یہ اعتراض غلط اور جھوٹ اور ظلم ہے، کیونکہ اگر قرآن اساطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کی کہانیاں ہوتا یا کسی دوسرے کی مدد سے تصنیف کیا گیا ہوتا تو ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز کیوں ہوتی؟ بھائی اگر وہ والے انسان لکھ سکتے ہیں تو کوئی اور بھی تو لکھ سکتا ہے نا۔ قرآن اگر صحابہ لکھ سکتے ہیں، اللہ کے ان کو لکھوا سکتے ہیں، تو اور لوگ نہیں لکھ سکتے، تو اور بھی لکھ سکتے ہیں، تو پھر لوگ سارے عاجز کیوں؟ کیونکہ جگہ جگہ ہے کہ اگر یہ لے آئیں، کوئی ایک آیت لے کر آئیں، کوئی ایک حرف لے کر آئیں، قرآن اس طرح کی کوئی صورت چھوٹی سی لے کر آئیں، سب اس سے عاجز کیوں ہیں؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، اور وہ کیا کہنے لگے؟ یہ کیسا رسول ہے؟ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے زمین بازاروں میں؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے نا جیسے اللہ ہے، ایسے کوئی اوپر سے احکام پھینک رہا ہو ان کی طرف، ایسا تو ہے نہیں۔ تو وہ کہہ لیں کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ؟
یعنی فرشتہ ساتھ ہوتا آپ کو، فیکون معه نذیرا، وہ رہتا ہے اس کے ساتھ ڈرانے کو، یعنی یہ تو انسان ہے ہمارے جیسا، یہ تو بازاروں میں پھرتا ہے کھانا، ہاں اگر کوئی علامت ہی لانی تو کوئی فرشتہ ساتھ آ جاتا ہے، وہ بتاتا رہتا ہے، ڈراتا رہتا ہے۔ اور یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہا، یہاں پھر اگر فرشتہ نہیں تو کیا ہوتا، یا ان کے ساتھ ان کے پاس خزانہ ہوتا، کنزن خزانہ، یا اس کے لیے ایک باغ کہ وہ اسے کھاتا، یعنی کوئی ایسی نرالی علامت ہوتی کہ یا تو کون کھاتا پیتا نہ، یا اس کے بعد بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، جیسے کہ بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، سرداروں کے یا بڑے باغات ہوتے جسے کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجل مسحورا، تو وہ ظالم لوگ جو ہے بے انصاف لوگ کہنے لگے دوسرے لوگوں سے کہ تم کس کی اتباع کرتے ہو، تم اتباع نہیں کرتے ہو مگر ایک مرد کی جس پر جادو کیا ہوا ہے، جو جادو کا مارا ہو، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ تو اس پر تو جادو ہے، آپ لوگ اس کی بات مانتے ہیں، یہ تو جادو شدہ ہے، اس پر جادو کیا ہوا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، آپ دیکھیے کیسے بٹھلاتے ہیں، کیسے مثالیں دیتے ہیں تیرے لیے، کیسے یعنی تجھ پر کیسی مثالیں بٹھاتے ہیں، یعنی کیسی مثالیں دیتے ہیں آپ کو، یعنی یہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا، یا خزانہ ہوتا ان کے پاس، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہونا، فرشتے کا ہونا، یہ نبوت کی علامت ہے۔ اور نبوت کچھ ایسی چیز تو ہے نہیں، کسب تو ہے نہیں کہ محنت کرتے کرتے پہلے جو ہے نا ایک ولی کے درجے پہ، پھر کتب کے درجے پہ آیا، پھر ابدال کے درجے پر آیا، پھر جی بڑے صحابی کے کسی نیک ولی کے کرتے کرتے پھر نبی بنائے، جیسے آج کل ہے بھائی ماسٹر ہے، عام ماسٹر ہے، پرائمری اسکول میں پڑھاتا ہے، پھر ہیڈ ماسٹر بنا، فلاں بنا، پھر جی ڈی او ایس ڈی او بن گیا، یا جو ہے وکیل تھا، وکیل سے سینئر وکیل بنا، پھر جج بنا، پھر جو ہے نا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا بنا، سپریم یہ تو گویا کہ وہ تو تجربے سے بنتے ہیں۔ ایک عام سپاہی تھا وہ جنرل بن گیا، تو وہ بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی کسب تو ہے نہیں کہ نبوت، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اس کی جو آپ جس کی اتباع کرتے ہو یہ کیا ہے، یہ تو اس پر تو جادو کیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آپ دیکھیں کیسے یہ مثالیں دیتے ہیں آپ کی، فضلوا، یہ سو بہک گئے ہیں اور یہ دوبارہ راستہ نہیں پا سکتے، دوبارہ راستہ نہیں پا سکتے۔ کفار و مشرکین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پر اعتراضات کیا کرتے تھے، یہاں سے ان کے اعتراضات اور پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جو ہے پہلا اعتراض ان کا کیا تھا کہ قرآن کوئی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو خود ہی جھوٹ گھڑ لیا، اس کا جواب دے دیا۔ اور پچھلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ وغیرہ سے سن کر آپ نے صحابہ سے لکھوا لیتے ہیں، چونکہ خود امی تھے، آپ علیہ السلام خود تو لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، امی کا مطلب ہے آپ ان پڑھ تھے، لکھنے اور پڑھنے میں ان پڑھ تھے، ویسے اللہ نہ کرے کوئی جاہل تھوڑے تھے آپ، اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم تھے آپ، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا، اس لیے ان کے لکھے ہوئے قصوں کو صبح و شام سنتے رہتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جاویں، پھر لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہہ دیں گے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس اعتراض کا جواب کیا تھا، آپ کہہ دیں کہ اس کو تو ذات نے اتارا ہے، قرآن کریم کو، جو زمین و آسمان کے راز جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ کلام خود اس کا شاہد ہے کہ اس کی نازل کرنے والی وہ کتاب پاک و ذات پاک حق تعالیٰ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب خفیہ رازوں سے واقف اور باخبر ہے۔ اسی لیے قرآن کو ایک کلام معجز بنایا ہے، ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر کوئی تم ایسا کوئی کلام، یہ اللہ کا کلام نہیں مانتے تو کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک سورت بلکہ ایک آیت ہی بنا کر دکھلا دو۔ اور یہ چیلنج جس کا جواب دینا عرب کے فصیح اور بلیغ لوگوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، مگر انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کی، یعنی نہیں کر سکے وہ، اس کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ کلام کی ایک آیت کے مقابلہ میں اس جیسی دوسری آیت لکھ لائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا مال و متاع بلکہ اپنی اولاد اور اپنی جان تک خرچ کرنے کو تیار ہو گئے، یہ مختصر سی بات نہ کر سکے کہ قرآن کی مثل ایک صورت لکھ لاتے۔ سمجھ آ رہی؟ چاہتے تو کیا ہے، اللہ کے کلام کو مٹانا چاہتے ہیں، حضور کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی اولاد لاتے ہیں، لڑتے ہیں، قتل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب اللہ نے کہا کہ آپ کو یہ صورت لے آؤ۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں، سمجھ گئے؟ پہلا کہ یہ کلام ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، دوسرا اعتراض کیا تھا کہ یہ اگر رسول ہوتے، نبی ہوتے تو کھاتے پیتے نہ، بازاروں میں نہ پھرتے، یہ اعتراض تھا۔
بلکہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضرورت سے مستغنی اور الگ ہوتے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی اتنا خزانہ ہوتا یا باغات ہوتے جن کو معاش کی فکر نہ کرنا پڑتی، اپنے بازاروں میں چلنا پھرنا نہ پڑتا۔ اس کے علاوہ ان کا اللہ کی طرف سے رسول ہونا ہم کیسے اول تو یہ فرشتہ نہیں، دوسرے کوئی فرشتہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا، ان کے ساتھ ان کے کلام کی تصدیق کیا کرتا؟ اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے ان کا دماغ چل گیا۔ یہ ایسی بے سر و پا باتیں ہیں، اس کا اجمالی جواب تو اس آیت میں دیا گیا، انظر کیف ضربوا لک الامثال وضلوا فلا یستطیعون سبیلا، کہ یہ گمراہ ہو گئے، آپ ان کو دیکھیں، آپ کی مثالیں دیتے ہیں، جاہل لوگ ہیں، یہ گمراہ ہو گئے، عجیب باتیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ کہ یہ گمراہ ہیں اور اب ان کو راہ ملنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔